अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने बिलावल ज़रदारी का बयान सामने रखते हैं और उस पे थोड़ी सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों को अवाम ने विफाकी आइनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया है। ये बिलावल साहब का बयान है। अब आप खुद सोचिए कि क्या पीपल्स पार्टी को अवाम ने इतना मैंडेट दिया है कि वो आइन में तरमीम कर सके? क्या नून लीग को इतना मैंडेट दिया है कि वो तरमीम करे या एमक्यूएम को? आपके इल्म में है कि ये किस तरह से जीते हैं। एमक्यूएम के मुतालिक तो सभी कहते हैं और तमाम शवाहिद हैं, तमाम फॉर्म 45 को आप इकट्ठा कर लें तो इन्होंने तो एक भी सीट नहीं जीती। ना इनकी कैपेसिटी है कि ये कराची में एक काउंसलर की सीट जीत सकें। इसी तरह से नून लीग की जो एक्चुअल सीटें बनती हैं वो 17 से 18 हैं और इसी तरह से पीपल्स पार्टी की हैं। अब ये चूं चूं का मुरब्बा बनाकर, अब ये मिक्स अचार बनाकर, क्या इनको अवाम ने इतना मैंडेट दिया कि ये आइन के साथ खिलवाड़ करें? और समझ में नहीं आती कि बिलावल को पता ही नहीं है कि विफाकी आइनी अदालत है क्या, उसके कितने सर हैं, कितने पाँव हैं, कितने दिल हैं उसमें, इसको कुछ भी नहीं पता। बस इसको कह दिया गया है। उसकी वजह क्या है कि इसे कहा गया है कि शहबाज शरीफ नाअहल है, शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही, तो आप इस तरह से करें कि ये आइनी तरामीम मंजूर करवा लें, उसके बाद आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। इस मुल्क का ये हाल इन्होंने कर दिया है कि अब इसकी वजारत उज़्मा के लिए भी बिलावल ही रह गए हैं कि जो वज़ीर आज़म बन सकें। ज़रदारी के बयान पर सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर ने तबसरा करते हुए कहा है कि फॉर्म 47 के अलग कर दिए जाएं। अगर फॉर्म 47 के तहत हारे हुए लोगों को अगर अलग कर दिया जाए तो जनाब के पास कोरम पूरा करने की तादाद भी मुयस्सर नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। और इसी तरह से एतजाज़ अहसन साहब का एक बयान आया है और उनका कहना ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी इल्तिजा है जस्टिस मंसूर अली शाह से, जस्टिस मुनीब अख्तर से, जस्टिस अतहर मिनल्ला से, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा से कि ये 4-5 लोग जस्टिस एजाजुल एहसन की तरह इस्तीफ़े देकर सुप्रीम कोर्ट से ना जाएं बल्कि डट कर मुकाबला करें। अवाम इनके साथ है और हर आइन और कानून पर अमल करने वाला शहरी इनके साथ है, यानी सिविल सोसाइटी इनके साथ है, अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत इनके साथ है, तहरीक इंसाफ इनके साथ है और वकला इनके साथ हैं। तो इन जजेस को चाहिए कि ये डट कर सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए मुकाबला करें और जीत इंशाअल्लाह हक की होगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा देकर इनके लिए आसानी पैदा कर दी है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है अली अहमद कुर्द साहब की। वो कहते हैं कि ये सारी दुनिया देखेगी कि ये 26वीं आइनी तरमीम हम नहीं होने देंगे। वकील रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदर हैं। वो कहते हैं कि किसी का बाप भी ये तरमीम नहीं कर सकता, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं कर सकती। वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने पर्दों के पीछे ड्राफ्ट बनाया है, जिसने तरमीमी बिल तहरीर किया है, वो भी इसे पास नहीं करा सकती। तो ये वकला मैदान में आने को तैयार हैं, लेकिन लगता यही है कि उन्हें स्टार्टर देना पड़ेगा। वकला फ़िलहाल ठंडे हुए पड़े हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा। हालांकि कानून उनकी फील्ड है, उन्हें पता है सब कुछ कि अगर ये खुदा न खास्ता आइनी तरामीम मंजूर करवा ली गई, पास करवा ली गई, 2 नंबर तरीके नहीं, ये 10-15 नंबर तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि अगर इनके दिल साफ़ होते, अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो ये इस तरह से ना करते।
آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں تقریباً 10 مہینے کا وقت لگا، اس میں خوب ڈیبیٹ کی گئی، بحث ہوئی، تکرار ہوئی، سب کو مواقع فراہم کیے گئے، پھر جا کر اس پر ووٹنگ ہوئی اور اس کی منظوری ہوئی۔ لیکن یہاں یہ راتوں رات اس طرح کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی نیت میں فتور ہے، یہ تمام انسانی حقوق کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف تحریک انصاف اور عمران خان کو دبانے کے لیے ہے۔ میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں انسانی حقوق کو پامال کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے انہوں نے راہ ہموار کر دی ہے، اگر وہ نہ جاتے تو اس سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اور ووٹ کم زیادہ نہ ہوتا، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن آئین اور قانون پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ خدا کے لیے آپ استعفیٰ نہ دیجیے گا بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ چلے گئے تو جو آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں، جو آئین کا حلیہ بگاڑنے جا رہے ہیں، جو آئین کی شکل کو انہوں نے تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو پھر سنوارنے میں صدیوں لگ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ پنجاب حکومت سراسر لاہور سانحے سے اس پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے۔ اب یہ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ بچیوں سے زیادتی کے الزامات لگا کر لاہور کو فساد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ ان کی لینگویج دیکھیے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الزامات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا گھٹیا الزام جھوٹا نہیں لگا سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ ایک خاندان کی عزت ایٹ اسٹیک ہوتی ہے، ایک خاندان کی آبرو کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک خاندان کے ساتھ جو یہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان، پیرنٹس کو تو چھوڑ دیجئے، پورا خاندان وہ شرمندہ رہتا ہے، وہ آنکھ اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ اسی لیے تو ایسے واقعات کو رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ، آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور اس 18 کو یہ کارروائی کریں گے۔ اچھا جی، اب اسی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں، اور حکومت نے شادیانے بجانے شروع کر دیے خوشی سے کہ اب ہمارے پاس آئینی ترامیم کے لیے اکثریت آ چکی ہے۔ ان کے اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے گزشتہ روز ایک بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترامیم پر کافی حد تک ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کو لے کر حکومت خوش فہمی کا شکار تھی۔ جو مولانا نے یہاں ہم آہنگی کی بات کی ہے، مولانا کی ہم آہنگی تحریک انصاف سے ہو چکی ہے، کیونکہ تحریک انصاف اور مولانا آئینی ترامیم کے معاملے پر ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ مولانا کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا گیم کرنے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف تو اس سارے ظلم و ستم کا شکار ہے ہی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کل مولانا نے مفتی محمود کانفرنس میں جو گفتگو کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا کا مائنڈ کیا ہے، اور کیا مولانا آئینی ترامیم میں حکومت کا ساتھ دینے جا رہے ہیں یا نہیں۔ مولانا نے کہا کہ لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں، نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے۔ ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ رات کا بیان ہے مولانا کا۔ اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سیکریٹری جنرل عبدالغفور حیدری نے اسی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت نے جو حال کیا ہے لوگوں کا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم کے لوگ اب صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ نہیں رہنا۔ بلوچستان میں ان کا کہنا تھا کہ سوائے ایف سی، رینجرز اور فوج کے جہاں پر رہائش ہے، اس کے علاوہ پاکستان کا جھنڈا بلوچستان میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حالات
اس طرح کے اس حکومت نے پیدا کر دیے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے لوگوں کا تحفظ کریں، اپنے لوگوں کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ وہ اس طرح کے نعرے لگائیں جو آج کل ہماری افواج کے خلاف لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ یہ صورتحال ہے، اور حکومت اپنی مکمل کوشش میں مصروف ہے کہ 17 یا 18 اکتوبر کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آئینی ترامیم منظور کروا لے، کیونکہ آئینی ترامیم میں اس فارم 47 کی حکومت کی جان باقی ہے۔ اگر آئینی ترامیم نہیں ہوتی تو حکومت کے رہنے کے آثار کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ اگلی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے تو احتجاج کو منسوخ کر دیا تھا۔ قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ ہم احتجاج کو منسوخ کرتے ہیں، کیونکہ حکومت نے حامی بھر لی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات 15 تاریخ کو یعنی آج کسی بھی وقت کروا دی جائے گی۔ اب یہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو اب میڈیا پر آئے ہیں صرف اعلان کرنے کے لیے، جب سے عمران خان صاحب کی ملاقات بند کی گئی ہے انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ یہ آ کر عوام کو اعتماد میں لیں، کارکنان کو اعتماد میں لیں اور کوئی احتجاج کی کال دیں، کوئی عوام کی داد رسی کریں، ان کے درد اور دکھوں کا مداوع کریں، انہیں جو تکلیف ہے اپنے لیڈر کی پریشانی کو لے کر وہ اس میں کچھ نہ کچھ کر سکیں، ان کی داد رسی کریں۔ وہ آج آئے، رات آئے، وہ انہوں نے آ کر بھی کیا اعلان کیا کہ احتجاج منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ کریں گے تو پھر حکومت نے پورے اسلام آباد کو بند کرنے کا پلان کیوں کر لیا؟ گزشتہ رات سے ہی کنٹینرز لگا کر بند کیا جا رہا تھا۔ تو اس میں میرا کہنا یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ حکومت کو اب بھی ڈر ہے، خوف ہے کہ لیڈران نے جو نام نہاد باہر بیٹھی ہوئی تحریک انصاف کی قیادت ہے انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم احتجاج منسوخ کرتے ہیں، مگر جو تحریک انصاف کے باہمت، بہادر، نڈر اور مخلص کارکن ہیں وہ شاید اپنے طور پر باہر نکل آئیں اور ڈی چوک پر احتجاج کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ اس خوف سے حکومت آج بھی باہر نہیں نکلی اور حکومت نے اسلام آباد کی سڑکوں کو بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ رات گئے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت اتنی خوف زدہ ہے مگر ہماری جو باہر موجود لیڈرشپ ہے وہ کتنی کمپرومائز ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔